اور یہ صورت 11 آیات پر مشتمل ہے، اور صورت کا آغاز قسموں سے ہو رہا ہے۔ اور قسم کس چیز سے کی جا رہی ہے؟ جب ایک چیز بیان ہو رہی ہو تو اس کو بغیر قسم سے بیان کیا جائے تو پھر بھی وہ چیز ہوتی ہے، کوئی شے ہے کہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن جب اس سے قبل قسم اٹھائی جائے تو یہ سامعین کو متوجہ کرنے کے لیے اور اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قسم کی جاتی ہے کہ وہ کیا اہم چیز ہے کہ جس کو بیان کرنے سے قبل قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ اور قسم کرنے والا کون ہے؟ میرا رب۔ تو میرا رب تو یوں ہی کوئی چیز فرما دے تو وہی ہمارے لیے کافی ہے، ہماری توجہات سمٹ کے لگ جائیں جب وہ کلام فرمائے، اور جب وہ قسم کر کے، اور قسم بھی ایک نہیں قسمیں بھی کئی، تو پھر کوئی اہم مضمون تھا جس کی طرف ہمیں لایا جا رہا ہے، اور اس سے قبل قسم کر کے جو ہے وہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ تو سنو، ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا، میدان جہاد میں تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہیں، جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے ہانپنے کی آواز آتی ہے، شدت کے ساتھ دوڑنے والے ان گھوڑوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، اللہ اکبر، جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے دوڑنے کی وجہ سے، اور پھر جب وہ پتھریلی زمین میں چلتے ہیں تو ان کی سموں کے ساتھ لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان گھوڑوں کی قسم کر رہا ہے جو دوڑیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلے، پتھریلی زمین میں جائیں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے شرارے نکلے۔ فالمغیرات صبحا، پھر وہ صبح ہوتے ہی دشمن پر اچانک حملہ کرتے ہیں اور دشمن کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان حملہ کرنے والے تیز رو گھوڑوں کی قسم، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اس حملے والی جگہ سے گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ جب وہ تیز دوڑتے ہیں تو ان کے پاؤں سے گرد اڑتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ ان گھوڑوں کی قسم کر رہا ہے جو پتھریلی زمین میں دوڑیں تو چنگاریاں نکلیں، شرارے اڑیں، اور اگر وہ ریتلی زمین میں دوڑیں تو گرد اڑے۔ جب وہ تیز دوڑیں تو ان کے ہانپنے کی وجہ سے ان کے سینے سے آواز نکلے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں اور شدید حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ 5 قسم کے گھوڑوں کی قسمیں کی۔ اب 5 قسمیں کرنے کے بعد ارشاد کیا وہ جواب قسم ہے۔ آپ کی اگر توجہ ہو تو مضمون کی دل نشینی دیکھیے کہ اللہ نے محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے نکلنے والے شراروں کی بھی قسم کی۔ محبوب تو محبوب رہا، محبوب کی زلفوں کے خم اور محبوب کے مبارک ابرو اور محبوب علیہ السلام کی زلفوں کے اندر لگا ہوا زیتون کا تیل اور صدر مصطفیٰ اور حضور کی وہ مبارک پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، حضور کی سرمگی آنکھیں اور آقا کریم علیہ السلام کا وہ مبارک دہن مبارک، کھائی قرآن جس دہن کی قسم کی اور جس کے ذکر کے ترانے پڑے، حضور علیہ السلام کے وہ ہاتھ جس کی انگلیوں سے چشمے نکلیں اور ہاتھ اٹھیں اور چاند کے ٹکڑے ہوں اور سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آئے اور کنکر پھینکیں تو خدا کہے محبوب یہ تو نے تو نہیں پھینکے، یہ تو میں نے پھینکے ہیں۔ محبوب کی شانیں تو برا ہے نا، محبوب کی عمر تو اور ذکر اور عظمتیں اور رفعتیں وہ تو برا البرا ہیں۔ یہاں محبوب کی قسم نہیں ہے، محبوب کے غلاموں کی قسم بھی نہیں ہے، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں رب کو وہ بھی اچھے لگ رہے ہیں، اور پھر وہ گرد و غبار اڑائیں تو اس گرد کے ذرے بھی اللہ کو پیارے لگے۔ اللہ اکبر، قسم
کوئی اہم شے ہوگی جس پہ اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کی ہیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. 5 قسمیں کی. اس کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود. بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. یہ کتنی بڑی بات تھی کہ اللہ نے گھوڑوں کی قسمیں کر کے حضرت انسان کو ناشکرہ کہا. یا اللہ، حضرت انسان کو ناشکرہ کہنا ہی تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا. یہاں گھوڑوں کی تو قسمیں کرے اور ان کی اداؤں کی قسمیں کرے اور انسان کو ناشکرہ کہے، تو یہ تو بہت مسئلہ ہو گیا کہ گھوڑوں کی قسمیں کر کے انسان کو ناشکرہ کہا گیا. تو گھوڑوں کی رب تعریفیں کرے رب ہو، ان کی اداؤں کا ذکر کرے رب ہو، اور انسان کی بات آئی تو کہا انسان ناشکرہ ہے، اور گھوڑوں کی تعریف اور انسان کو ناشکرہ بتایا گیا. جواب قسم یہ ہے کہ انسان ناشکرہ ہے. ان الانسان لربہ لکنود. بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. تو میرے مالک، اگر تو انسان کو ناشکرہ کہنا ہی تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا ہوتا. گھوڑوں کے وصف بیان ہوں، ان کی خوبیاں بیان ہوں، گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں ہوں، اور انسان کو ناشکرہ کہا جائے. تو کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت میرے رسول سے ہو تو وہ مجھے گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں. اور انسانیت کا جامع پہنے ہوئے ہو لیکن ہو رب کا ناشکرہ تو مجھے وہ بھی اچھا نہیں لگتا. یہاں چم نہیں کم دیکھا جاتا ہے. تو ذات کا گھوڑا بھی ہو لیکن جنگ میں کود جائے اور کام کرے اسلام کی سربلندی کے لیے تو وہ گھوڑا بھی اچھا لگتا ہے. اور تم نکھٹو بن کے گھر بیٹھے رہو تو انسان کہلاتے ہو، مجھے تم اچھے نہیں لگتے. میں کام دیکھتا ہوں اور تمہارا جو ہے وہ نام و نسب نہیں دیکھتا. ہاں، اگر تم کام کے بن جاؤ تو دیکھو میں نے بلال کو کتنی عزت دی ہے، دیکھو میں نے عمار ابن یاسر کو کتنی عزت دی ہے. اللہ اکبر. وہ ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ وہ شعلے کی طرح چمکتا ہوا رنگ رکھتا تھا، لیکن وہ شعلے کی طرح چمکتا ہوا رنگ رکھنے والا جہنم کا حقدار بن گیا اور قیامت تک اس کے اوپر لعنتیں برس رہی ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب. اس لیے کہ حضور سے دور ہو گیا. قریشی النسب تھا، ہاشمی النسل تھا، اور گوری رنگت رکھنے والا تھا، مکے کا سردار تھا، بڑا عقل و فہم اور ادراک رکھنے والا مانا جاتا تھا، لیکن جہنم کے گڑھے میں جا گرا اور لوگوں کی لعنتوں کا مستحق ہوا. لیکن نسل کے اعتبار سے حبشی تھا. دنیا اسے جو ہے وہ غلام کہتی تھی. رنگ اس کا کالا تھا، ہونٹ اس کے موٹے تھے. اللہ اکبر. لیکن پھر وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا کہ سارے قریشی نیچے ہیں، کعبے کی چھت پہ بلال کھڑا ہے. تو کہا عزت کا معیار نسبت ہے، عزت کا معیار رسول سے قربت ہے، عزت کا معیار رسول کی غلامی ہے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوا. تو دیکھا ذات کے ہیں گھوڑے لیکن نسبت رسول سے ہے تو اللہ ان گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کرے. اور انسان کو کہا یہ ناشکرہ ہے تو کہا میں یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کا نام و نسب کیا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے رسول سے تعلق کیا ہے، میرے رسول سے رشتہ کیا ہے، میرے رسول سے ربط کیا ہے، غلامی رسول کا مزاج کیا ہے اس کا. تو انسان ناشکرہ ہے. لیکن اگر حضور علیہ السلام کی غلامی میں حضرت انسان آئے تو پھر اس کو کیا مقام ملے گا. غلامی میں گھوڑا آئے تو اس کی قسمیں رب کرے. تو اگر ایک انسان حضور کا غلام بن جائے تو پھر کیا عالم ہوگا، پھر کیا کیفیت ہوگی. تو 5 قسمیں کر کے کہا ان الانسان لربہ لکنود. بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. اتنی نعمتیں رب کی کھاتا ہے، اتنی دولتیں اس کو میسر ہیں، اتنی آسودہ زندگی گزارتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے پوچھو تو یہ ناشکری ہی کرتا ہے. تو جب رحمتیں اترتی ہیں، کرم نوازیاں نازل ہوتی ہیں، کبھی وہ آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے تو پھر شکوے کی زبان نہیں کھولنی چاہیے. بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مار رہا تھا اور بلال آگے سے چیختے تھے، چلاتے تھے. نہیں، بلال آگے سے مسکراتے تھے. کسی نے رک کے کہا بلال عجیب تماشا ہے، تمہارا آقا تمہیں مارتا، تم آگے سے مسکراتے ہو.
تو بلال حبشی نے جو جواب دیا کمال بات کر دی. کہا تم کبھی جاؤ نا بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے تو اسے بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو, کچا تو نہیں, اس کی آواز تو ٹھیک ہے. کہا تم مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو, کہیں کچا تو نہیں ہے. کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے, دیکھ رہا بلال کہیں کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں مالک کھال ادھر بھی جائے گی, حق کی آواز ختم نہیں ہو. اللہ اکبر. تو جب انسان اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے تو پھر تھوڑی سی تکلیف آنے پہ شور و غل نہیں کرتا. انسان بڑا ناشکرا ہے. اللہ اکبر. ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اس پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے خود گواہ ہے کہ ناشکرا ہے. ذرا وہ دیکھیں اس کو کیا کیا نعمتیں دی گئی ہیں, کیا کیا کرم نوازیوں کا ہن برسا ہے اس کے اوپر, لیکن اس کے باوجود وہ ہر وقت ناشکری کا لہجہ اختیار کیے رکھتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, یہ انسانی فطرت ہے جو گھوڑوں کی قسم کر کے, گھوڑوں کی اداؤں کی قسم کر کے فرمائی گئی. تیسری بات وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, وہ دولت کی محبت میں بہت آگے نکل گیا, بہت شدید ہے دولت کی محبت میں. ہر وقت اس نے بت ہی بنا لیا دولت. اللہ اکبر. دولت جب بت بنتی ہے اور انسان اس کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے باطن کا نور رخصت ہو جاتا ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے موقع پہ فرمایا الذی جمع مالہ وعددہ, یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو مال جمع کرتا ہے اور بار بار اس کو گنتا رہتا ہے, بار بار حساب لگاتا ہے کتنا ہو گیا کتنا ہو گیا کتنا ہو گیا. الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ, پھر یہ گمان کرتا ہے, کیڑا پیدا ہوتا ہے اس کے اندر, اور وہ کیا کہ میرا مال مجھ کو لافانی کر دے گا, اب میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے, میرے پاس اتنی دولت ہو گئی. اللہ اکبر. یحسب ان مالہ اخلدہ. پھر فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ, ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری مکروہ سوچ ہے کہ تمہارا مال تمہیں لافانی کر دے گا, تمہارا مال تمہیں ہر مشکل سے بچا لے گا, ایسا ہرگز نہیں ہے. کلا, ایسا ہرگز نہیں ہے. لینبذن فی الحطمہ. اللہ اکبر. تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیا جائے. یہاں لفظ جو استعمال ہوا ہے لینبذن, یہ عرب کہتے تھے نبذت النال, جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا نا تو اس کو اتار کے ایسے پھینک دیتے کہ اب یہ کام کا نہیں رہا. تو جوتے کو جب حقارت سے پھینکا جاتا تو اس کے لیے وہ لفظ بولتے نبذت النال, میں نے جوتا پھینک دیا, اب اس قابل ہی رہا کہ پاؤں میں بھی رکھا جائے. تو اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا کلا لینبذن فی الحطمہ, جس طرح اہل عرب تم جوتا اتار کے حقارت سے پھینکتے ہو, ہم تمہیں حقارت سے جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ اکبر. جب دولت تمہارا مقصود بن جائے گا تمہارے سجدے بھی خالص نہیں رہیں گے. اللہ اکبر. اور وہ بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا, تو پھر ہم تمہیں پکڑ کے جہنم میں ڈال. کلا لینبذن فی الحطمہ. پھر آگے فرمایا وما ادراک ما الحطمہ, جانتے ہو وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ, وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دل کھا جائے گی, جو کلیجے چاٹ جائے گی. وہ اتنی سخت آگ ہے, ویسے تو ساری آگ اللہ کی جلائی ہوئی ہے, لیکن اس آگ کو ذرا نسبت کر دی گئی کہ وہ خاص طور پہ اس قدر شدید ہے کہ وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے, جب وہ پڑے گی تو کلیجے چاٹ جائے گی, دل چاٹ جائے گی. یہ جہنم کی جو آگ ہے اس کی خصوصیت ہے, یہ آگ جو دنیا کی یہ جلاتی اور خشک کرتی ہے, اور وہ جو آگ ہے وہ بدن سے چمٹ جائے گی, جس طرح تار کو لوک چمٹ جاتی ہے تو وہ آگ بدن سے چمٹ جائے گی اور آگ کو بدن انسان کو اپنے گھیرے میں لے لے گی. تو کہا وہ بدن کے اندر دل کھا جائے گی, کلیجے چاٹ جائے گی, اس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. تو یہ وہ ہے کہ جس کا مقصود ہی دنیا بن گیا, جس کا معبود ہی دنیا بن گیا, جس کا مدعا ہی دنیا بن گیا, اور اس نے ساری قدریں پامال کر دی. اور یہ اس دور کا فتنہ ہے. میرے حضور نے کہا تھا کہ مجھے اس بات سے ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے, مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار بن جاؤ. اور آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں.